بہت پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم نے جو ٹاپک کرنا ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے صفائی۔ جی ہاں، صفائی کا مطلب ہے صاف رکھنا۔ کس کو صاف رکھنا؟ سب سے پہلے تو خود کو، اپنے دانتوں کو صاف رکھنا برش کر کے، اپنے جسم کو صاف رکھنا نہا کے ہر روز، اس کے علاوہ صاف ستھرے کپڑے پہننا اور اپنے نیلز کو کاٹ کر صاف رکھنا۔ اور سب سے اچھا دن کون سا ہوتا ہے نیل کاٹنے کے لیے؟ کس دن نیلز کاٹنے چاہیے؟ جی، جمعے کے دن۔ ویری گڈ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جب آپ کو چھینک آئے یا آپ کو کھانسی آئے تو چھینکتے ہوئے آپ نے رومال کا استعمال کرنا ہے۔ کھانسی کرتے ہوئے اپنے فیس کو، اپنے ماؤتھ کو کور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بھی صفائی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے روم کو صاف رکھنا ہے، جیسے یہ دونوں بچے کر رہے ہیں نا۔ اور اسی طرح سے باہر سراؤنڈنگز میں بھی ایک تو اپنے ریپرز پھینکنے نہیں ہیں، اور اگر آپ کو کوئی گرے ہوئے نظر آئیں تو ان کو اٹھا لیں۔ ہم نے اپنے ارد گرد کی جگہ کو بھی صاف رکھنا ہوتا ہے، اور پھر اپنے پیٹس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ صفائی اللہ کو اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس طرح سے آپ نے صاف رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنی سراؤنڈنگز کو بھی، اور اپنی چیزوں کو بھی۔ گڈ چلڈرن۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت اچھے، بہت پیارے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا تھا، ساتویں آسمان کے اوپر اس کا عرش ہے۔ تو جب بھی دنیا میں شیطان الٹے کام شروع کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو میسج دے کر کس کے پاس بھیجتا تھا؟ نبی کے پاس، اور اللہ کے وہ نبی وہ میسج لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اچھا جی، اب حضرت آدم کے بہت سالوں کے بعد شیطان نے لوگوں کو ایسی الٹی باتیں سکھائیں کہ اسٹیچوز بنا لو، ان کی عبادت کرنی شروع کر دو، اور لوگوں نے وہ سب گندے کام کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت پیاری بات کرتے تھے، ان کا بات کرنے کا طریقہ بہت خوبصورت تھا۔ تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے، تمہارے لیے سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ سب تمہارے لیے بنائے ہیں، تو تم کیوں نہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ ساری باتیں نہ بتائیں، آپ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت سالوں تک ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آ رہی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے کہ ہمارا مذہب، تیرا مذہب سچا ہے، اور میں آپ کا سچا نبی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں، ایک بڑی سی کشتی بنائیں۔ آپ یہ تو کشتی تو بنانی حضرت نوح علیہ السلام کو آتی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی کشتی بنانی، جس کے 3 پورشن تھے۔ اوپر والے پورشن میں برڈز کے لیے جگہ تھی، نیچے والے پورشن میں جو تھے وہ انسانوں کے رہنے کے لیے جگہ تھی، اور سب سے نیچے جو بڑا پورشن تھا اس میں بہت سارے اینیملز بھی رہتے تھے۔ رہنے کے لیے ان کی جگہ بنائی، کیونکہ انہیں رہنا تھا وہاں پر۔ اچھا، اب حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کمپلیٹ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہوگی کہ آپ کے چولہے میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا اور آگ بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ نے کشتی میں آنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کشتی میں جانے کے لیے ریڈی ہو جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، ایک دن ان کی بیوی ان کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ
اس میں سے چولہے میں سے تو پانی نکل رہا ہے اور آگ بجھ گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے فرینڈ سے بولا کہ آپ فوراً سے پہلے جو ہے وہ کشتی میں چلے جائیں، اور سارے اینیملز بھی جو تھے وہ کشتی میں سیٹل تھے، سب کچھ۔ اور ساتھ ہی کیا ہوا، ساتھ ہی تو آسمان پر کالے کالے بادل آ گئے، بہت زور زور سے بارش ہونا شروع ہو گئی، اور بارش آسمان سے نہیں ہو رہی تھی، زمین میں سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اتنا زیادہ پانی، اتنا زیادہ پانی کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اب اللہ کے فرینڈز تو سارے آ گئے کشتی کے بیچ والے پورشن میں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا، یہ دو لوگ تھے جن کو شیطان نے الٹی باتیں ایسی سکھائی تھیں کہ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آپ کشتی میں آ جائیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، ہم تو بچا لیں گے اپنے آپ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ بس جی کیا ہوا، زور کی ویوز آئیں اور وہ دونوں ماں بیٹا ڈوب گئے۔ اب کیا ہوا، کشتی تو چلتی رہی، بارش ہوتی رہی، کشتی چلتی رہی، اور پھر 150 ڈیز کے بعد، بہت سارے دنوں کے بعد، کشتی جو تھی وہ ایک پہاڑ پہ جا کے رکی۔ حضرت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک برڈ کو بھیجا، اور برڈ جو تھا وہ اپنے منہ میں ایک جو ہے وہ پتا لے کر آیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ پاس ہی زمین ہے، اور وہ آہستہ آہستہ پانی نیچے اترنا شروع ہوا، اور سب سے پہلے جو وائلڈ اینیملز تھے، یہ سارے کے سارے اینیملز جنگل میں آ گئے اور جنگل میں آ کے رہنے شروع ہو گئے، اور جو انسان تھے انہوں نے اپنے گھر بنا لیے۔ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے فرینڈز جو اللہ کے فرینڈز تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور شیطان کے فرینڈز جو تھے وہ سب کے سب پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ اس لیے ہم سب نے بھی کیا بننا ہے، اللہ کا فرینڈ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فرینڈز کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، کبھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مزے کی تھی نا یہ سٹوری؟ اوکے، نیکسٹ ٹائم ہم اس ایک اور مزے کی کہانی کے ساتھ آئیں گے، اسی طرح کی سٹوری کے ساتھ۔ اوکے، ٹل دین اللہ حافظ۔